اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، آج کا موسم نیو یارک کا طوفان سے بھرا ہوا ہے۔ 11 بجے پھر 4 بجے تک 80%، پھر جو ہے 4 بجے کے بعد رات گئے تک پتہ نہیں 15 انچز سے 20 انچز تک برف گرے گی۔ پوری زندگی معطل ہو گئی، درہم برہم ہے یہاں کا موسم، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض پلیس پہ تو لوگ اپنے کاروں میں جو ہے رات گزار لیے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو ایک مثال ہے یہ دنیا کی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اگر نہیں بدلو گے تو تمہاری جگہ کسی دوسرے کو لا لے گا۔ میں اسلام کے لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے اللہ نے قرآن میں۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو نا، تو معلوم ہوگا کہ کیا کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے وہ بتانے والا ہے۔ قرآن پڑھو، تم اگر نہیں بدلو گے تمہاری جگہ کسی اور کو لا لے گا کہہ رہا ہے۔ اگر سے آئسس یہ آئے دن جو ہے قتل و غارت کر رہا۔ کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو، میرے تو دماغ کے پرخچے اڑ گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ مسلمان اگر کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سائن جو آپ نے فرمایا حدیث کے اعتبار سے کہ اگر قیامت سے پہلے مسلمان کو مارا، فتنہ بڑھ جائے گا اور دونوں جہنمی ہوں گے، اور یہ حقیقت سامنے آ گئی۔ عرب کے اندر میں نے دیکھا دھماکے سے پوری بلڈنگ اڑا دی، کتنی بلڈنگاں اڑ گئی، آگ کے شعلے ہواؤں میں تھے، دھواں تھا، اور پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ ملبہ گر گیا وہ بلڈنگوں کا۔ میرے مسلمان، تم کو ایسے راڈیکل بننے کی ضرورت نہیں، قرآن اجازت ہی نہیں دیا۔ یا میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں پہ رولیکس ہے، اب تم سوچو ان کا نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار کہاں سے آ رہے؟ ضرور کوئی سازش اس کے پیچھے ہو رہی شیطان کی۔ دیکھو، ابھی میں یہ اردو میں جو ہے نہیں بنا رہا ہوں، میں انگلش کا ویڈیو بنایا، ورلڈ اکانومی فارم بول کے۔ اس میں 3 پینل میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسلمان جو پہلے کرسچن تھا وہ مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتایا۔ 2 خواتین تھی، ایک لڑکی تھی جو حجاب بنی ہوئی، ایک بغیر حجاب کی تھی۔ وہ لڑکی غازہ سے آئی جو حجاب بنی ہوئی تھی، اس کو 3 بار یہاں پر جو ہے حملہ ہوا۔ اس کو بولے کہ تم دھماکے سے یہ بس کو اڑا دو گے کیا؟ اس طرح سے آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ روز تم کو یہود و نصارہ بت پرست کچھ نہ کچھ کہیں گے، تم صبر کرو، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، مگر صبر لائے گا کہاں سے انسان؟ اب یہ لڑکی نے جو ہے بہرحال اپنا جو روداد کے طور پہ بتایا کہ دیکھو میرے اوپر 3 بار حملہ ہوا حجاب بننے کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی یہ آئسس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کا کرنا ہے تو ان کے ساتھ بات کرو، میں مسلمان ہوں تو یہ میرا نہیں۔ تو وہ جو نیا مسلمان ہو گیا تھا اس نے کہا کہ ہمارا بھی فرض ہے ان کو جو ہے روکنا، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کرنا۔ تو میرے حساب سے میں لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتا ہوں۔ کوئی مرد کو بتاؤ میرے کو آج باہر آ کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ہاں، یوسف اسٹیٹ جو مسلمان ہو گئے کینیڈا امریکہ میں، وہ دعوت کے لیے سڑکوں پہ پھرتے ہیں، میں بھی پھرتا ہوں روز سڑکوں پہ۔ کوئی دوسروں کو بتاؤ، مجھے بڑے بڑے دعوے کر کے جو ہے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بول لینا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، لاکھوں کو جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل کے اندر اترنا ہے اسلام، وہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھو، ایک آدمی اگر سے لاٹو کھیلتا ہے، یہاں لاٹو بولتے ہیں لکی ڈرا، وہ جو لاٹری ہوتی ہے، ایک بار نہیں جیتا دوسرے بار کوشش کر سکتا ہے، تیسری بار کر سکتا ہے، مگر زندگی ایسا نہیں ہے۔ ایک بار جہنم میں گیا تو ختم، جس کو بنانا ایمان بناؤ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ڈکلیئر بھی کر دیا کہ چند ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب تم کچھ بھی کر لو آئسس، تمہارا رونا، تمہارا لعنتی رونا، تمہارا جو حرکت کرنا، اللہ تمہاری مدد نہ کرے بولو میں، کیونکہ تم معصوموں کو مار رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو اڑا دیا عرب کے۔ ایک دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھا، پیار سے کیوں نہیں کرتے کام؟ اسلام پیار سے پھیلا، انڈونیشیا مثال ہے، تمہارا عرب میں بھی جو ہے پورا مسلمان نہیں ہے،
تم جتنے بھی 11-13 جتنے بھی مسلم ممالک جو عرب کے ہیں وہ تم گن لو، اس میں بھی مسلمان پورے نہیں ہیں، وہاں پر کرسچن بھی یہودی بھی تھے، اب بھی ہے، جب بھی تھے. لیکن انڈونیشیا 100% پورا اسلام کر کے صحابہ اپنے اعمال کے اوپر کوشش کر کے دعوت کا کام کر کے پورے ایک ملک کے اندر پھیلا دیے. وہ تھا انڈونیشیا، آج بھی ہے. اب 90% ہے کیونکہ اب یہاں کرسچن آنے لگا مشنری کا کام کرنے. ہندو کنٹری تھا، وہاں پر 50 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کے اندر ہے آج موجود. رام کی جگہ ہے، اس کو ختم کر دیے. اللہ نے محبت سے ولی اللہ کو بھیج کے، کرامتیں بتا کے، صحابہ کو بھیج کے جو ہے دعوت کا کام سے، دین کی بات فکر رکھنے سے آج بھی ہندوستان کے اندر جو ہے 20 کروڑ سے کم مسلمان نہیں. 18 کروڑ پاکستان، 18 کروڑ بنگلہ دیش کا ہے. رام کی جگہ دیکھو، سوچو، یہ بیتھلم جو ہے وہاں پر 1947 میں اسرائیل جو فلسطین ہے اس کے اندر ایک جگہ 85% تھا فلسطین کی طرف. اب صرف 20% رہ گئے کرسچن فلسطین میں. یہودیوں کے درمیان میں جو تھے کرسچن وہ 20% تھا، اب 1% رہ گئے. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک یہ نہیں پہچان سکے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ یہودی فیملی کی نظرت ہے، یہ مریم علیہ السلام جو ہے یہودی ہے بولتے. قرآن نہیں پڑھنا چاہتے لوگ. اللہ نے کھلے الفاظ میں بتایا کہ مریم علیہ السلام مسلمان ہے، ان کا بیٹا مسلمان ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں کرسچن کی ختم ہے تو کوئی نہیں بتانا چاہ رہا. میں تو چلا جاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح سے کہا کہ چند ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، وہ ہونے والا ہے. آئیسس جیسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دنیا کو صرف نفرت دے کے جا سکتے. دنیا کو قتل و غارت گری کا وہی سلسلہ رکھنا چاہ رہے جو دیکھو فرسٹ ورلڈ وار ہوا، کیا کامیابی کس کو ملی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کس کو کامیابی ملی؟ یا ہزاروں جنگیں ہوئی، کس کو کامیابی ملی؟ بتاؤ. انسانیت کو ملی؟ انسانیت کو کوئی فائدہ ہوا؟ تم وہ سوچو پہلے. سوچنا نہیں آنے والے لوگ جو ہے تلوار یا گن اٹھاتے ہیں. میرے جیسا قلم اٹھاتا ہے یا زبان چلاتا ہے، محبت سے بلاتا ہے. اور محبت کا مثال کا جو ہے تاج محل تم کو میں بتا رہا ہوں انڈونیشیا ہے مسلمانوں کو، آج بھی پیسفل ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے افریقہ کے اندر کرسچن اور مسلمان لڑ لے رہے ہیں، فساد ہو رہا، ایک دوسرے کی جان لے لے رہے. ایک دوسرے نے قرآن نہیں پڑھا، ایک دوسرے نے بائبل کو نہیں سمجھا. بائبل عیسیٰ علیہ السلام دیے ہی نہیں. کیوں بتانا ہے مجھے؟ صرف میں ایک بتایا تو پوری دنیا کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہندو بھی سمجھ سکتے ہیں، کرسچن بھی سمجھ سکتے ہیں. اس میں بہت بڑی جان رکھی میں نے. دیکھو قرآن میں الف سے اللہ، الف سے اقرا، الف سے آدم، الف سے انسان. سوچو نا، 1 بلین ہے آج بھی کافر دنیا میں. کیا ہم دین کی بات رکھ سکتے؟ نہیں. طوفان، یہ طوفان تو آئے گا جائے گا، لیکن ایک طوفان ایسا آئے گا تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. میری باتوں میں دم کیوں نہیں ہے؟ میری بات بلینس میں کیوں نہیں جاتی؟ خیر 2 ملین کے قریب دیکھے لوگ، روزانہ 4000 5000 بھی دیکھتے ویکینڈز کے وقت، اور عام دنوں میں 3000 سے کم نہیں دیکھتے. مگر ابھی میرے ویڈیو سبسکرائب کرنے والے بھی کم ہیں، دیکھنے والے بھی کم ہیں، بات پھیلانے والے بھی کم ہیں. لیکن کیا تم بتا سکتے ان کو کبھی کہ مون گاڈ ہم کو کیوں بولتے بول کے؟ دیکھو اللہ نظر نہیں آنے والے کو مون گاڈ کیسا لقب دے دیے لوگ. کبھی بول سکتے تم؟ اینٹی کرائسٹ کیوں بولتے؟ جبکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، آج دجال آئیں گا. کیونکہ قرآن تم بھی نہیں پڑھے، وہ بھی نہیں پڑھے. وہ پڑھے بھی تو نہیں بولنا چاہیں گے. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، وہ نہیں بولنا چاہیں گے. مریم علیہ السلام مسلمان، وہ نہیں بولنا چاہیں گے. وہ بولیں گے یہودی ہی تھے. دیکھو آج تک ان کے پاس نہ تو خدا کا کوئی ایک تصور ہے. ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بولتے، انکارنیشن گاڈ بولتے، گاڈ کو جو ہے سن ہے بولتے. اسی طرح جو ہے آج تک یہ نہیں فائنل کر سکے وہ لوگ کرسچن تھے یا جوئش تھے. اگر جوئش تھے تو پھر کرسچینٹی بنی کیوں؟ یہ نہیں سوچ رہے. ان کو معلوم ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نہ تو جوئش ہے نہ کرسچن. ارے میں کتنے مثالیں تم کو ہزاروں رکھ سکتا ہوں میرے بھائی، مگر تم میں وہ شعور ہی نہیں ہے نا کہ تم کو اسلام کی کام ہی نہیں کرنا ہے. تم کو تو ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے. دیکھو انڈونیشیا کی مثال اس واسطے دینا ہے کہ
اس سے بڑا کام پوری دنیا میں نہیں ہوا، صرف محبت سے دیا گیا. محبت سے ہی ہے اسلام، اور محبت کا نامی پیغام ہے اسلام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.